اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے والمحصنات کا صفحہ نمبر 158۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 159۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو ظلم زیادتی ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے کہ تمہیں ممانت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے، اور وہ جن سے تمہارا حلف بندھ چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ شان نزول وہ تمہارے لیے حلال ہے ایسے افعال اختیار کر کے جو دنیا یا آخرت میں ہلاکت کا باعث ہو، اس میں مسلمانوں کو قتل کرنا بھی آ گیا، اور مومن کا قتل خود اپنا ہی قتل ہے۔ کسی مسلمان کو اگر کوئی مومن یا قتل کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان کو نہیں، وہ اپنے آپ کو ہی قتل کر رہا ہے۔ مومن کا ایسا رشتہ ہے، کیونکہ تمام مومن نفس واحد کی طرح ہیں، ایک ہیں سارے جتنے مومن۔ مسئلہ اس آیت سے خودکشی کی حرمت بھی ثابت ہوئی۔ خودکشی سمجھ رہے ہو، جو اپنے آپ سے کوئی پھانسی واسی لگا کے مر جائے، یا کہیں جا کے ڈوب کے مر جائے، یا کسی ریل کے سامنے آ کے کٹ کے مر جائے، تو یہ خودکشی ہوئی، اور یہ بھی اس آیت سے ثابت ہے۔ اور نفس کا اتباع کر کے حرام میں مبتلا ہونا بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ جیسے کسی حرام کام میں تم لوگ لگ گئے، یا کوئی بھی ہم لوگ میں لگ گیا،
تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور جن پر وعید آئی یعنی وعدہ عذاب دیا گیا، مثل قتل، جنا، چوری وغیرہ، اس پہ وعید آئی ہے، چوری کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، یہ سب بہت سخت گناہ والے کام۔ صغائر مسئلہ کفر و شرک تو نہ بخشا جائے گا، جو کفر اور شرک کرے گا وہ نہیں بخشا جائے گا، وہ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اگر آدمی اسی پر مرا، اللہ کی پناہ، باقی تمام گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے ان پر عذاب کرے چاہے معاف فرمائے۔ صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ کر لیو، پھر یہ اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں اس کا عذاب دے یا تو معاف کر دے، یہ اس کی مشیت میں ہے۔ مگر گناہ سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کہ اللہ معاف کر دے گا تو گناہ ہی کر کے چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، تو غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ خواہ دنیا کی جہت سے یا دین کی، آپس میں حسد و بغض نہ پیدا ہو۔ حسد نہایت بری صفت ہے۔ حسد جو ہوتا ہے کسی کو دیکھ کے جلنا، کسی کی ترقی کو دیکھے کہ ارے یہ تو بہت اس کے پاس پیسہ ہے، یا اللہ اس کا سب پیسہ، مطلب ایسا ہو کہ تم بھی چاہو کہ میرے پاس بھی پیسہ آ جائے اور اس کا پیسہ ختم ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ حسد بہت بری صفت ہے۔ حسد سے بچنا، کسی کو دیکھ کے جلنا، اس کی خوبصورتی سے یا اس کے کوئی بھی چیز سے، اے ٹو زیڈ جو بھی، ہاں جلنا، کسی کے لیے اپنے دل میں برا رکھنا، اس کے لیے برا سوچنا، یہ بھی حسد ہی ہے۔ حسد والا دوسرے کو اچھے حال میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے لیے اس کی خواہش کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی اس نعمت سے محروم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ جیسے کوئی چیز قاسم کے پاس تم نے دیکھا اور پھر تم سوچے کہ میرے پاس بھی آ جائے اور قاسم کے پاس نہ رہے، ہاں، تو یہ ہوتا ہے حسد، کہ دوسرا مجھے مل جائے اور وہ محروم ہو جائے اس سے، یہ کبھی نہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو نے جیسے اسے عطا فرمایا مجھے بھی مجھے عطا فرما، ہاں، اس کو دیکھ کے حسد نہیں، رشک ہو جانا چاہیے کہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کو دیکھ کے حسد کرو، یہ رشک ہونا چاہیے کہ مجھے بھی اللہ عطا فرمائے۔ یہ ممنوع ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اللہ نے جس کی جو تقدیر میں لکھ دیا اس پر وہ راضی رہے۔ ہاں، اب ایسا نہیں کہ کوئی کروڑ پتی ہے، اچھا گاڑی سے چل رہا ہے، اچھا لباس پہن رہا ہے، تو یہ اس کی تقدیر ہے، یہ خدا نے لکھا۔ ہم غریب ہیں، گاڑی نہیں ہمارے پاس، پیدل چل رہے ہیں، بہت اچھا ہمارے پاس لباس بھی نہیں ہے، تو یہ ہماری تقدیر ہے، اللہ نے لکھا ہے، تو اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی حکمت اللہ ہی جانے۔ اس نے جس بندے کو جو فضیلت دی، خواہ دولت و غنا کی یا دینی مناسب و مدارج کی، یہ اس کی حکمت ہے۔ کسی کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی، کہ ایسا نہیں کہ جو تقدیر پہ دے دیا ہے تو اس پہ راضی رہو۔ اب تم بچوں میں بھی ایسا رہتا رہے گا، کوئی بہت سارا پیسہ لے کے اسکول جاتا رہے گا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، بہت سی لڑکیاں یا لڑکے جو اسکول میں آتے بہت سارے پیسے ہیں، تو وہ ان کے ماں باپ امیر رہیں گے، بہت پیسہ رہے گا، تو یہ ان کی تقدیر ہے۔ تم لوگ کم پیسہ لے جاتے یا نہیں لے جا پاتے تو یہ تمہاری تقدیر ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اسی پہ راضی رہو، کیونکہ یہ زندگی جو ہے زیادہ سے زیادہ 60 70 80 سال کی ہے بس، یا 100 سال، اس کے بعد مرنا ہی ہے، تو وہاں اللہ کا کہنا مانے رہو گی تو تم اچھی جگہ جاؤ گی۔
شان نزول، جب یہ آیت میراث میں للذکر مثل حظ الانثیین نازل ہوا اور میت کے ترکہ میں مرد کا حصہ عورت سے دونا مقرر کیا گیا۔ جب انتقال ہو تو کسی کا تو اس کا حصہ ڈبل رہتا ہے مرد کا۔ تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دونا ملے گا۔ وہ لوگ ایسا سوچے کہ جب یہاں حصہ اس میں پراپرٹی میں ڈبل مل رہا ہے تو وہاں نیکیوں میں بھی حصہ عورتوں سے ڈبل ملے گا۔ اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا۔ عورتوں نے کیا بولا کہ تم لوگ کا گناہ کے حساب سے ہمیں آدھا ہوگا۔ یہ اپنے اپنے سوچ سے وہ لوگ بتائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے جس کو جو فضل دیا وہ عین حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دے دیا اس کی عین حکمت ہے، اس پر اس کو راضی رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تم وہ دوسرے کا دیکھ دیکھ کے جلتے رہو اور سوچتے رہو میں بھی کسی طریقے سے ایسا ہو جاؤں، مگر جب اللہ نے تمہاری تقدیر میں وہ چیز لکھا نہیں ہے تو تم چاہے چوری کرو، چاہے ڈاکہ ڈالو، کچھ بھی کرو، تم اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ تمہاری تقدیر ہے۔ اور چوری چماری کر کے بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کبھی خوشحال ہی نہیں ہوگا، وہ پریشان ہی رہے گا ہمیشہ۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے، جو اس کو مل گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اسی پہ راضی رہے۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کی سزا۔ شان نزول، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ یہ مومنوں کی ماں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں شوہروں کی اطاعت اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، سوچو مرد جائے جہاد میں وہاں تلوار سے لڑے، کافروں کو قتل کرے یا خود شہید ہو جائے، عورتیں صرف مردوں کی اپنے شوہروں کی خدمت کرے، صحیح سے ان کی اطاعت کہنا مانے اور پاک دامنی رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 160۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہ صغائر گناہ صغائر معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔